نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورہ النجم اور سورۃ الاسراء کی آیات آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں: قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی وہ غلط راستے پر چلا ہے. اور وہ نہیں بولتا اپنی خواہش سے مگر یہ کہ وہی جو نازل کی جاتی ہے اس پر اسے سکھایا ہے بڑے مضبوط قوتوں والوں نے، جو بڑی طاقت والا ہے. سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا پس اتر آیا، پس وہ ہو گیا 2 کمانوں کے فاصلے بلکہ اس سے بھی قریب. پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو بھی وحی کی. فرمایا کہ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے بہت دور کی مسجد کی طرف، جس کے ارد گرد اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں. یہ کہ وہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اپنے اس بندے کو، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ اسراء کا ہے، جو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اور ایک حصہ معراج کا ہے جو مسجد اقصیٰ سے سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا. اس لیے یہ صرف معراج نہیں ہے بلکہ اسراء اور معراج ہے. اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیتے جاگتے معراج اور اسراء ہوا. خواب نہیں تھا، نیند کے عالم میں نہیں تھے، اور جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا.
پوری رات بھی نہیں، رات کے حصے میں لے گیا۔ رات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا رات کو، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بڑی برکت والی ہے وہ رات جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھا کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، رات کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس لیے رات کی عبادت اور رات کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ وہاں سے فرشتوں نے آپ کو اٹھایا، چھت کو اوپر سے سوراخ کیا۔ یہ بھی نشانی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، دروازہ نہیں کھولا، چھت کو سوراخ کیا، وہاں سے اٹھایا، حتیم میں لے آئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں انوار بھرے گئے، اور پھر وہ سینہ مبارک جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ یہ بھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر لیلاً، رات کے ایک حصے میں لے جانا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر براق کا آنا، اس پر آپ کو سوار کیا جانا، اور پھر پلک جھپک میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں لے جانا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بیت المقدس جو ہے، اس کے ارد گرد بڑا پاکیزہ ماحول ہے۔ انبیاء کرام یہاں رہے، اس لیے اس کے ارد گرد بڑا پاکیزہ ماحول رہا، اب بھی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انبیاء کا وہاں جمع ہونا، کہ تمام انبیاء کرام اور رسل وہاں موجود تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور سب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اور رسالت کا اقرار کیا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔
پھر جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی جو دنیا میں بنائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے مبارک دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ فطرت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے پیش کی، دودھ. اس فطرت کو، اس فطری چیز کو ہم لوگوں نے غیر فطری بنا دیا ہے. اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ اس میں ملاوٹیں کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تو ملاوٹ نہیں کرتا. گائے، بھینس یا بکری کے یا اونٹنی کے پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں، گھاس ہے، خون ہے، گوبر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دودھ میں ملاوٹ نہیں. دودھ خالص اللہ دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو کیوں پسند فرمایا؟ بزرگ یہی کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں دودھ تھا اور بائیں ہاتھ میں شراب تھی. تو کیونکہ ہم دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب الیمین، ہم دائیں ہاتھ والے میں ہیں، اور ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا جنت کا پروانہ ہمیں دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے دائیں ہاتھ والوں کا مقام ہے. تو دائیں ہاتھ میں جو چیز تھی وہ اللہ کی پسندیدہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا. جب سیڑھی لائی گئی تو آپ نے قدم رکھا اور آسمان پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. جیسے براق نے قدم اٹھایا اور مسجد اقصی میں پہنچ گیا. یہ اسراء المعراج ایک بہت اعلیٰ پیمانے کی نشانی ہے، اور اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا سال اللہ نے نہیں بتایا ہمیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ یہ اس کی حکمت ہے، میرے اللہ کی. جیسے لیلۃ القدر ایک رات نہیں بتائی، پورا عشرے میں سے طاق راتیں بتا دی. یہ بھی میرے اس اللہ کی حکمت ہے. اس لیے اس میں کوئی روزہ نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روزہ بھی رکھا جاتا اور عبادت بھی کی جاتی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا، ایام البیض کے روزے رکھے 13، 14 اور 15، اور 2 روزے ہفتے میں رکھے، 8 اور 3 11 روزے ہو گئے مہینے میں، تاکہ اللہ سے تعلق رہ جائے روزے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ یہی فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ روزہ جو ہے اللہ اس کی جزا دیتا ہے، تو ہمیں وہ روزے رکھنے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ اس لیے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں ہے، کیونکہ حضور نے عمرہ نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا ہے رجب کے مہینے میں۔ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے ہم اس میں عمرہ کرتے ہیں۔ نہیں، عمرہ جب بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو آسمانوں پر بھی لے گیا، اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، بیت المقدس میں بھی کرائی اور وہاں بھی کرائی۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود بخود چلا جائے۔ اسے اللہ نے فرمایا سبحان، میں پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، ہر قسم کے شرک سے پاک ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو، اور فرمایا بعبدہ، عبد بڑا پیارا ہے اللہ کو، کیونکہ عبودیت اور الوہیت میں اللہ فرق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس لیے فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ دنیا کی کوئی طاقت پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے گی، سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے۔ قرآن کے ذریعے لوگ سائنس ڈھونڈتے ہیں، سائنس کے ذریعے سے قرآن ڈھونڈتے ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کا عرش پر ہونا، استوى علی العرش، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں سے اوپر، بالماء، پانی پر تھا۔ اب عقل سے گھوڑے دوڑائیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لنریہ من آیاتنا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر سب سے بڑی نشانی یہ سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں حضور نے دیکھا۔ لنریہ من آیاتنا، ایک اصلی شکل میں اس وقت دیکھا جب جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وادی حرم کے اندر،
اور آواز دی تو حضور نے فرمایا یہ تو وہی آواز ہے جو غار حرا میں تھی۔ پھر اصلی شکل میں وہاں دیکھا، وہ حضور کے اتنا قریب ہوا جبرائیل علیہ السلام، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے سے بھی زیادہ قریب۔ پھر انہوں نے وحی کی جو اللہ نے ان کو بھیجا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہاں بھی پھر عبد کا لفظ آ گیا، جو قرآن نے فرمایا کہ جو اپنے بندے پر اللہ وحی بھیجنا چاہ رہا تھا وہ وحی جبرائیل امین نے آمنے سامنے 101 بھیج دی۔ پہلے اصلی شکل میں نہیں ہوتی تھی، اب کیا تھا کہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ کر وحی جب آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں ہوا کسی قسم کا۔ یہ ہے وہ نبوت اور وہ رسالت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ کسی پیغمبر نے اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر آسمانوں پر انبیاء کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں زندگی ہے، وہاں زندگی ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور اس کا گر جانا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضور کے جو نشانیاں دکھائی گئی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے جو بچے بچپن میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں۔ آپ نے اپنے جد اعلیٰ کو دیکھا، آپ نے ان کے ہاتھوں میں قرآن کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ قرآن کو، نہ تورات، نہ انجیل، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ نہیں، فرمایا قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو دیکھا۔ وہاں کیا ملا حضور کو؟ نماز۔ یہ جس نماز سے ہم آج کل گریز کرتے ہیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو موبائل فوبیا ہوا ہے، کھانا نہیں کھاتے چھوٹے چھوٹے بچے جب تک ان کو موبائل لگا کے نہ دیا جائے۔ موبائل فوبیا، نماز کے لیے نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے۔ مسجدیں الا ماشاء اللہ، حرم تو خیر حرم ہیں، وہ تو بھرے پڑے ہیں،
وہاں تو آپ بڑی مشکل سے داخل ہوتے، لیکن جو اللہ کی مساجد ہیں پوری دنیا میں، الا قلیلاً، جہاں کہیں مسجدیں بھری ہیں، اور کافی مسجدیں جو ہیں وہ بھری ہوئی نہیں ہوتی، وہاں نمازی نہیں آتے۔ کتنی نمازیں ملی تھیں؟ 50۔ بڑے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام آسمان پر جہاں جاتے ہوئے ملے تھے، وہاں واپسی پہ ملے، اور پوچھا کہ کیا ملا اللہ سے تحفہ؟ حضور نے فرمایا نمازیں ملی ہیں۔ کتنی؟ فرمایا 50۔ فرمایا ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، اللہ کے پاس واپس جاؤ، اپنے پروردگار کے پاس، اور کم کراؤ، کیونکہ میری امت پر 3 نمازیں فرض ہوئی تھیں، وہ بھی ادا نہیں کر سکی، تو آپ کی امت بعد میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ پڑھ سکیں۔ اور 9 دفعہ اللہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہر دفعہ اللہ نے 5 نمازیں چھوڑ دی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیں، یہ 5 بھی زیادہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اب مجھے اللہ سے لحاظ آتا ہے، مجھے امید ہے میری امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی باقاعدگی سے۔ وہاں پر ہو رہی ہیں 5 نمازیں باقاعدگی سے، یہاں پر بھی ہو رہی ہیں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، اذان ہوتی ہے۔ تو یہ تحفہ معراج کا، اسرا کا نہیں، یہ معراج کا تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں، کیونکہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز کا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی تحفہ دیا ہے اور اللہ نے تحفہ دیا ہے تو اللہ تو پوچھے گا تحفہ کہاں ہے؟ وہ تحفہ کہاں ہے؟ پوچھے گا نا اللہ یا نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ قبر کے بارے میں ہم بڑا سوچتے ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے، اوپر سے جگہ بھی اچھی ہو، قبرستان بھی اچھا ہو، اس کے اوپر چونا بھی کیا جائے، اینٹیں بھی لگائی جائیں، خوبصورت کیا جائے اوپر کا حصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اندر سے خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا اندر کا حصہ کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہاری قبر جو ہے اندر کا حصہ روشن ہو جائے گا، تم خود روشنی میں آ جاؤ گے، اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اوپر نہیں، اندر کی۔ تو قبر کو اندر سے روشن کرنے کے لیے نماز اور قرآن کا ذکر ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے تو صحیح کہیں گے، جو مشرک ہوگا وہ نہیں کہہ سکے گا۔
وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں سچ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو معراج کا تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، هَٰذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔